بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ہم اپنے شاپیفائی اسٹور کے اوپر جو ٹیکس چارج کرنا ہے اس کو ہم کس طرح ٹیکس چارج کر سکتے ہیں، مینس کہ کسٹمر سے ہم نے کس طرح جو ہے ٹیکس چارج کروانا ہے، اس کو کس انداز سے ہم نے ٹیکس چارج کرنا ہے۔ تو ویسے ہم کچھ ٹیکس کے حوالے سے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کافی ڈسکس کر چکے ہیں، مزید ہم اس کی جو ہے ڈیٹیلز میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ بالکل نیو ہیں تو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا، چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ آپ نے سمپلی آ جانا ہے اپنے سیٹنگز کے اندر۔ جیسے ہی آپ سیٹنگز کے اندر آئیں گے، آپ آ کر دیکھیں گے یہاں پہ ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز کے پاس۔ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے، یہاں کے بعد نیچے کچھ آئٹم شو ہو رہے ہوں گے، یہ 4 پوائنٹس آپ کے پاس شو ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان پوائنٹس کے مطابق آپ اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ کس طرح ٹیکس چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیا کہ آپ اپنے جو کسٹمر ہیں ان کو شو بھی کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 پوائنٹس کے اندر ہم جو ہے آج وہ ڈسکس کریں گے، ان کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلوبل سیٹنگز کے اندر آ دیتے ہیں انکلیوڈ سیل ٹیکس ان پروڈکٹ پرائز اینڈ شپنگ ریٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر سے جو ہے جو ٹیکس آپ نے چارج کرنا ہے، مینس کہ آپ شاپیفائی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے کسٹمر سے جو چارج کروں گا، ٹھیک ہے، وہ میں اپنے پروڈکٹ کی جو پرائس ہے اسی کے اندر ہی اپنے ٹیکس کو جو وہ مینیج کر کے لسٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو اس کے شپنگ ریٹ ہوگا، جو اس کی پروڈکٹ کی پرائس ہوگی، اس کے مطابق اس کے اندر سارا انکلوڈ کر کے ہی میں کسٹمر سے یہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ میں ریسیو کروں گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے ٹیکس تو دینا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں پاکستان میں ڈراپ شپنگ کر رہا ہوں، بالکل نیو سٹارٹ کیا، تو میں ابھی سے ٹیکس دینا شروع کر دوں۔ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ بالکل نہ دیں۔ لیکن شاپیفائی کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے کسٹمر کے جو، کیونکہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، تو بزنس کے اندر جو آپ یہاں پر جو لین دین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کو ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم نے جو شاپیفائی کی پالیسیز ہیں ان کو بھی ہم نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے شاپیفائی کے ساتھ ہی لے کر اپنے اسٹور کو چلنا ہے اور اپنے اسٹور کو گرو بھی کرنا ہے۔ تو اس کو کس طرح کر سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم جو شاپیفائی کے ساتھ جو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتے ہوئے ہم آگے لے کر اس کو چلیں گے۔ تو اس ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو ہمارا ٹیکس ہے ہم کسٹمر سے کس طرح ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو پہلا آپشن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس میں اس آپشن کو میں اگر آپ کو اسٹور کے اوپر جا کر دکھانا چاہوں تو آپ کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے اسٹور کے اوپر کسٹمر کو اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ٹیکس جو ہے وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وصول نہیں کر رہے تو اس آپشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جو سیل ٹیکس ہے وہ پروڈکٹ کی پرائس کے اندر اور شپنگ ڈیٹ کے اندر جو ہے پروڈکٹ کی جو ٹیکس ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ کر دیں گے۔ مینس کہ کسٹمر کو شو نہیں ہوگا کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، لیکن آپ شاپیفائی کو بتا رہے ہوں گے کہ میں اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ سیل ٹیکس لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ آپشن ہمارا مارکیٹ پریفرنسز۔ اچھا، اس آپشن میں ہم اپنی مارکیٹس کو جو ہے ڈسکس کریں گے کہ جو ہماری مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ٹیکس بنتا ہے ہم اس ٹیکس کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مینس کہ اگر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں جو ہے سیل ٹیکس کتنا آتا ہے، کیونکہ ہر سال جون میں ہی جو ہمارا بجٹ آتا ہے تو اس میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کس پروڈکٹس کے اوپر یا کن مصنوعات کے اوپر کتنا % ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جائے گا، اور سیل ٹیکس پورے پاکستان میں تمام پروڈکٹس کے اوپر کتنا چارج ہوگا، یہ سب کچھ بھی وہاں بتایا جاتا ہے۔ تو اپن مرضی سے جو ہے پاکستان میں تو لگا ہی دیں گے، لیکن اب یہاں بات کر رہے ہیں ہم مارکیٹ پریفرنسز کہ آپ جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے کس طرح ان کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چارج سیل ٹیکس آن شپنگ۔ اچھا، اس میں آپ بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سیلز کس طرح چارج کرنی ہے، وہ آپ نے اپنی شپنگ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس ہے جو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے۔ مینس کہ آپ اپنے جو سیلز ہیں، جو آپ کی سیلز ہو رہی ہوگی اس کے اندر آپ نے جو ٹیکس ہے چارج کرنا ہے وہ آپ شپنگ ریٹس کے اندر انکلوڈ کر کے ہی ڈال دیں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کسٹمر کو تو ویسے بھی شو نہیں ہوگا، لیکن شاپیفائی کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ سیل ٹیکس وصول کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں آٹومیٹکلی، دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے آٹومیٹکلی کیلکولیٹڈ فار کینیڈا
یورپین یونین یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس. اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ادر کنٹریز کے اندر جو ہے پروڈکٹس وغیرہ جو ہے وہ شپ کرواتے ہیں یا اگر آپ ادر کنٹریز میں بھی کام کرتے ہیں تو آپ اپنے شپنگ کے اندر جو ہے وہ جو ٹیکس ہوگا اس کو بھی ہم چارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, نیکسٹ جو ہمارا ایک آپشن رہ گیا وہ ہے چارج VAT آن ڈیجیٹل گڈس. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ VAT کا مطلب ہوتا ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس. اچھا, اس میں جو ہے وہ چارج جو ہے آپ کا ٹیکس جو کس طرح چارج ہوگا, مینس کہ اگر آپ جو ہے ادر کنٹریز سے جو اپنے پروڈکٹس منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر آپ وہاں شپ کرتے ہیں یا اگر آپ وہاں بھیجتے ہیں تو آپ نے جو اس کا ٹیکس ہے وہ بھی آٹومیٹکلی چارج ہو جائے گا. اب ڈیجیٹل گڈس کے اندر جو ہے بہت سارے پروڈکٹس آ جاتی ہیں, مینس کہ ایک تو ہوتی ہیں فزیکل پروڈکٹس جو آپ منگواتے ہیں یا جو آپ پیک کروا کے ان کو شپ کروا دیتے ہیں, وہ ہوتی ہیں فزیکل پروڈکٹس. ٹھیک ہے, فزیکل گڈس بولتے ہیں. اور جو ڈیجیٹل گڈس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ڈیجیٹل گڈس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی سافٹ ویئر پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیپ ٹاپ کے لیے, یا اگر آپ کوئی ایپ پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر آپ کو ای بک وغیرہ اس طرح بہت سے پروڈکٹس ہیں جو وہ آپ جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کا جو یہ VAT آٹومیٹکلی چارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ادر کنٹریز کے اندر, یعنی کہ جو یورپین کسٹمرز ہوں گے, جو پاکستان کے باہر ہوں گے کسٹمرز, ان کے لیے جو ہے آٹومیٹکلی یہاں سے چارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہماری پروڈکٹس ہوں گی, اگر آپ کی پروڈکٹ ہوں گی فزیکل ہوں گی تو اس کے مطابق ہی آپ اس کو جو ہے جیسے یہ ان چیک ہے تو آپ اس کو ان چیک ہی رہنے دینا ہے. اگر آپ کی جو کلیکشن ہے, جو آپ کے اسٹور کے اندر کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جو ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں, تو آپ آٹومیٹکلی یہاں پر اس کو جا کے ٹک بھی کر سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جو اس کا ڈیجیٹل جو ٹیکس ہوگا آٹومیٹکلی کسٹمر سے چارج ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں ویسے ان چاروں آپشن میں جو پہلا آپشن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انکلوڈ ٹیکسز والا. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی اسی کے اندر ہی آپ کا سیل ٹیکس اور شپنگ ریٹس کے اندر ہی آپ کا جو ہے وہ سیل ٹیکس جو ہے انکلوڈ ہوگا. اس سے کسٹمر کو یہ لگے گا کہ آپ اچھا, ایک تو آپ ان سے ٹیکس بھی وصول کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ کسٹمر کو بھی یہ فیل ہوگا کہ میں جو کوئی ایکسٹرا چارجز وغیرہ بھی نہیں پے کر رہا. ٹھیک ہے, اس سے کسٹمر کا جو ایک اعتماد ہے وہ بھی بلڈ ہوگا. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی دھوکہ دے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے چیزوں کو ٹیکس وہ دینا ہی ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. اس سے فائدہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور نقصان بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ چاہیں تو دونوں ہی آپشن ہیں. آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو چیک کرنے, یہاں پر جس کو ٹک کر دیں, تاکہ جو آپ پروڈکٹ جو ہے وہ لسٹ کریں گے تو اس کی جو پروڈکٹ مینشن کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ اپنی شپنگ ریٹ اور پروڈکٹ پرائس کے اندر ہی اپنا سیل ٹیکس ایڈ کر دیں گے اگر آپ کسٹمر کو شو نہیں کروانا چاہتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ جو ہے کوئی ایپ بھی جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں جو آپ کی جو ٹیکس کی کیلکولیشن ہے اس کے بھی آپ کو مدد دے سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم بات کریں صرف پاکستان کی, تو باقی اگر آپ کسی اور کنٹری کے اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اسی کے مطابق ہی آپ اپنا جو ٹیکس ہوگا وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے اپنے پروڈکٹ کے جو جب لسٹ کرنے لگیں گے تو اس کے پرائس کے اندر ہی اپنا ٹیکس انکلوڈ کر کے ہی لسٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. آئندہ ویڈیو میں ہماری آپ سے ملاقات رہے گی, تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, اور رمضان شریف کی بابرکت جو راتیں ہیں 27ویں شب, آج 27ویں شب تھی, تو میں امید کرتا ہوں آپ سب نے بہت ساری دعائیں کی ہوں گی اور عبادتیں بھی کی ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا ہوگا. اگر نہیں رکھا تو میں ریکویسٹ کروں گا تو کائنڈلی جو ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.